الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج ہماری بات کا جو عنوان ہے وہ رمضان مبارک کی مینجمنٹ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. عورتوں کے لیے کچھ الگ سے چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ بتا دی جائیں گی، تو سب کے لیے ہی ہے. رمضان مبارک انشاءاللہ تعالیٰ اب قریب چند ہی دنوں میں ہماری زندگیوں میں دوبارہ آنے والا ہے. انسان جس چیز کو جتنی اہمیت دیتا ہے اس کے لیے تیاری اتنی کرتا ہے، اس کی فکر اس اہمیت اور قدر کے مطابق ہوتی ہے جتنی دل میں ہوتی ہے. تو ہر شخص کی رمضان کی تیاری کا لیول چینج ہے. وہ لیول کیسے چینج ہوتا ہے؟ وہ لیول ہوتا ہے کہ میرے نزدیک رمضان کی اہمیت کتنی ہے، میرے نزدیک رمضان کی اہمیت کتنی ہے. اگر میرے نزدیک رمضان کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو میں تیاری بھی زیادہ کروں گا، پلاننگ بھی کروں گا. اور اگر میرے نزدیک رمضان کی اہمیت کم ہے یا نہیں ہے تو اسی حساب سے پلاننگ کا بھی معاملہ ہے. رمضان کی اہمیت کے بارے میں یہ والی بات پر غور کیجیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند ہے، محبت بہت زیادہ ہے. نبی علیہ السلام کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم. اے کریم اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، اپنے کریم چہرے میں دیکھنے کی لذت عطا فرما. تو آپ کو تو جب اختیار دے دیا جائے کہ آپ نے رہنا ہے کہ آنا ہے تو نبی علیہ السلام تو آنے کے آپشن کو اختیار کرتے. لیکن رمضان کا ایک ایسا تعلق تھا کہ جن کو اللہ کی ملاقات شدید پسند تھی وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا. یعنی اتنا اہم تو ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کا انتظار کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے. وہ ذات جو اللہ سے ملاقات کے متمنی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن آیا رہنا ہے جانا ہے تو آپ نے اختیار کیا آپشن جانے کو، رکنے کو نہیں. تو یہ بھی جو عشق اور محبت والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک انسانی فطرت ہے جو میں پہلے بتا چکا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں اور جو کام ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، اور جو چیزیں کم ویلیو کی ہوتی ہیں ہمارے نزدیک ان کے لیے ہم کم انتظامات کرتے ہیں. ایک شخص نے اپنے گھر سے نکل کے برابر والی گلی میں جانا ہے تو چھوٹا سا سفر ہے، اس کے لیے تیاری نہیں ہوگی خاص، وہ نکل گئی. ایک نے شہر کے اندر جانا ہے، 20 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا ہے تو نسبتاً تھوڑی سی تیاری زیادہ ہوگی. ایک نے قریب کے شہر میں جانا ہے تو بس تھوڑی بہت تیاری اور زیادہ چلو ہوگی. ایک نے دوسرے صوبے میں جانا ہے تو تیاری، اور ایک نے دوسرے ملک میں جانا ہے تو تیاری، اور ایک نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے تو تیاری. اور میں پاکستان سے مستقل یہاں سے شفٹ کرنا ہے کسی نے سعودی عرب تو تیاری اور ہوگی. یہ تیاری کے جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہماری کام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کام کتنا اہم ہے. بالکل اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ جو نبی علیہ السلام کے نزدیک اہم ہے، صحابہ کرام کے نزدیک اہم ہے، اولیاء کرام کے نزدیک اہم ہے، کہ ہمارے لیے بھی اہم ہے کہ نہیں؟
تو جن کے لیے اہم ہے وہ پھر اس کے لیے فکر مند ہوں. اچھا، اہم کام پلاننگ کے ذریعے ہوں تو کم وقت، کم خرچ، زیادہ فائدہ. اہم کام اگر پلاننگ کے بعد ہوں، پلاننگ کے طریقے سے ہوں تو کم وقت میں زیادہ آؤٹ پٹ مل جاتی ہے، کم خرچ میں زیادہ آؤٹ پٹ مل جاتی ہے. اور اگر بغیر پلاننگ کے ہو تو وقت بھی زیادہ لگتا ہے، خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، آؤٹ پٹ بھی کم ہوتا ہے. یہ بھی پکا اصول ہے. تو ہم رمضان سے پہلے کچھ چیزوں کو ذرا ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے اسلام کے نزدیک اسلام میں پلاننگ کی اہمیت کیا ہے، پلاننگ کے فوائد کیا ہیں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی ہم غور کریں گے. پھر رمضان میں کیا کرنا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیت اور پلاننگ کے اوپر. سب سے پہلے تو ہم یہ نیت اور ارادہ کریں کہ ہم نے رمضان بہت اچھا گزارنا ہے. انشاءاللہ یہ نیت اور ارادہ مضبوط کرنا ہے کہ ہم نے آنے والا رمضان اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنانے کی پوری کوشش کرنی ہے. یہ ہم ارادے میں سچے کب ثابت ہوں گے جب ہم اس میں عملی طور پر بھی کچھ کریں، اس کے لیے غور و فکر کو، پلاننگ کو، مشورے، کوئی چیزوں کو آگے پیچھے کرنا رمضان کے لیے کریں. ورنہ ہم اپنی نیت میں ایسے ہی جھوٹے ہیں جیسے کہ ابھی میں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ وہ اپنی نیت میں جھوٹے تھے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. ہوا کیا اس آیت میں؟ پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان کر دیا چلنا ہے، نکلو. اور ٹائم بتاتی ہے اتنے دن بعد، اتنے ہفتے بعد نکلنا ہے. تو ساروں نے ارادے کر لیے، جیسے ہم سب نے ارادے کر لیے. تو بہت سے لوگوں نے ارادے کر لیے، لیکن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فقط ارادہ کیا، ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے محنت اور پلاننگ اور ورکنگ نہیں کی. مثلا جہاد پہ جانا تو بھائی بیوی بچوں کے لیے کوئی کھانے پینے کا سلسلہ ہو. میں نے وہاں جانا ہے تو کتنی دور جانا ہے، کہاں جانا ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی ہاتھ میں وسائل ہو، کوئی سواری ہو، کوئی میرے پاس لباس ہو، کوئی چیزیں ہوں کہ کیسے میں اس کو مینیج کروں. اور جن لوگوں کے ساتھ جانا ہے ان کے ساتھ کوئی ہو، کہاں جانا ہے اس جگہ کے بارے میں معلومات ہو، تبھی کوئی جائے گا نا. تو جنہوں نے جانا تھا، جن کی نیت سچی تھی، انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا. بھئی اگر میں بزنس کرتا ہوں تو میرے پیچھے کون دیکھے، میں کیا کرتا ہوں، تو معاملات کو سیٹل کرنا شروع کر دیا کیونکہ جانا ہے. کچھ ایسے تھے ہاں بالکل جانا ہے جانا ہے، کیا کچھ نہیں، اپنی روٹین لائف میں لگے ہوئے، کوئی تبدیلی نہیں. اتنے میں جانے کا وقت آ گیا، اعلان ہو گیا چلو. تو جن کی تیاری تھی نیت کے ساتھ وہ تو چلے گئے، اور جن کی نیت پوری تھی، تیاری کوئی نہیں تھی، ان کے بارے میں کیا آیا؟ بیٹھے رہو. تو وقیل اقعدوا مع القاعدین، ان کو کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. کہ تم نے قولی تو کہا، عملی طور پہ فارغ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق چھین لی. یہ توفیق ہم کہتے ہیں نا، توفیق نہیں ملی. بہت سے لوگ کہتے ہیں توفیق ہی نہیں ملتی. ہماری نیت ہی نہیں ہوتی، ارادہ ہی نہیں ہوتا تو توفیق کہاں سے ہوگی؟ ہم اپنی نیت کو سچا کریں اور عملی طور پر آگے بڑھیں، پھر توفیق کیوں نہیں ملتی؟ توفیق ملتی ہے. نیت اور ارادہ کر کے ہمت تو کریں. نیت ہم نہیں کرتے، ارادہ ہم نہیں کرتے، یا نیت کر لیتے تو پھس پھسی اس نیت کے پیچھے میں معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ نہیں ہے، تو یہ تو منافقت ہے. تو جناب ہم نے ارادہ کیا تھا ابھی کہ رمضان اچھا گزارنا ہے، تو جنہوں نے واقعتاً صحیح ارادہ کیا تو پھر عملی طور پر وہ آگے بڑھیں گے، اور جن کا ارادہ مختلف تھا تو وہ پھر رمضان ضائع کر دیں گے. اور اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان اور رحیم ہیں. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے، نیکی کا ارادہ، اسی لمحے ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ابھی تو رمضان آنے میں چند دن باقی ہیں، ہم نے مضبوط ارادہ کر لیا کہ رمضان بہت اچھا گزارنا ہے، جناب ابھی ثواب لکھا گیا. کتنا مہربان اللہ. تو کرنے میں کیا دے گا جس میں بھی صرف ارادے پہ دے دیا، لیکن ارادہ سچا. تو اللہ مہربان ہے. تو جن کے ارادے سچے تھے ان کو مبارک ہو، ان کو ثواب مل گیا.
کام کرنے کی ضرورت تو نہیں، بند کریں گھر تو بند کر دو جی، نہیں، خالی ارادے سچے کی ہمیں وہ دکھانی پڑے گی کہ واقعی ہم سچے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا جی، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر نیکی میں مقابلہ ہو. جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے کا. جیسے ایک آدمی کا کام بڑھ گیا، اس نے گھر لے لیا، دوسرا کہتے ہیں میرا اس سے بڑا ہو، اتنی گاڑی لے لی، دوسرا کہتے ہیں اس سے آگے میری گاڑی ہو، اگلا ماڈل ہو. تو آگے سے آگے بڑھنے کا جس طرح دنیا میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں عبادات میں سارا سال اور رمضان میں بالخصوص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے فکر کرنی چاہیے، اور اپنے آپ سے آگے بڑھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے. آج بھی ایک صاحب نے کہا ابھی ہمارے یہاں ہر سال محرم میں تنخواہیں بڑھتی ہیں، ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، اس کے مطابق بڑھ جاتی ہیں. بڑھ گئی، ایک صاحب نے کہا جی مجھے اور بڑھا دیجیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سال ہماری انکم زیادہ ہو، کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، حالات اسے گزارا نہیں ہوتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں، تو بالکل اسی چاہت کو ہم رمضان میں لائیں. کہ پچھلے سال میں نے پورے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، تو اس دفعہ ٹارگیٹ ہو 2 کا، 5 کی تھی جناب، اس دفعہ ٹارگیٹ ہو 6 7 کا. 10 قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس دفعہ 12 13 کا. تو صرف مال ہی آگے بڑھے یا اعمال کو آگے بڑھنے چاہیے. تو ہم یہ ارادہ کریں کہ اس رمضان کو پہلے سے بہتر گزارنا ہے، ذاتی طور پر بھی اور آپس کے اندر بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. اب اچھا رمضان گزارنے کے لیے ہم نے فوکس کیا، نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ ہم نے پہلے سے زیادہ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے کیسے ہوگا؟ صرف نیت ارادے سے نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پیپر ورک کرنا ہوگا، کوئی پلاننگ کرنی ہوگی. جب ہم پلاننگ کر لیں گے تو اچھا آؤٹ پٹ لے لیں گے. وداؤٹ پلاننگ ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم فیل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہوں گے. کسی نے کیا خوب کہا، if you fail to plan you are planning to fail. اگر آپ ایک اچھا پلان بنانے میں ناکام ہو گئے تو آپ پلاننگ ہی یہ کر رہے ہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں، آپ ناکامی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تو پلاننگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی ادارے یا کام یا چیزیں ناکامی کا شکار ہوتی ہیں، ان میں ایک ریزن صحیح پلاننگ کا نہ ہونا ہے. اور یہ کامن ریزن ہے کہ پلاننگ ہماری پوری ہوتی نہیں، صحیح ہوتی نہیں، ورکنگ ڈیٹا پیچھے ہوتا نہیں، اور جناب آگے چل دوڑتے ہیں، بعد میں نقصان اٹھاتے. اچھی پلاننگ کے فائدے کیا ہو؟ یہ دین میں، دنیا میں، ہمارے کام میں، کاروبار میں، ہماری جاب میں، ہر جگہ یہ رول کامن ہے. ہر جگہ یہ مفید ہے. ایک تاجر کو فائدہ دیں گے، اور ایک کسان کو بھی فائدہ دیں گے، اور ایک نمازی کو اور قرآن پڑھنے والے کو بھی فائدہ دیں گے. پلاننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہدف کا تعین ہو جاتا ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے. پلاننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے. اور اسی ٹارگیٹ کے چھوٹے اور بڑے ہونے سے ہماری ہمت بھی کم اور زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2 میاں بیوی کراچی سے چلے. میاں صاحب گاڑی چلا رہے تھے، حیدرآباد انہوں نے جانا تھا، راستے میں ٹریفک تھا. یہ حیدرآباد پہنچ گئے، جس گھر میں جانا تھا وہاں پہنچے، اور خامد نے کہا بری طرح تھک گیا ہوں، ٹریفک بہت تھی اور یہ وہ. فوری طور پر ایک مجھے ڈسپلن چاہیے اور ایک چائے کا کپ. بیگم گئی، جا کے چائے بنائی اور اس کو دی، اور دوائی جو تھی درد سر کی. اوہو تھک گیا میں. کچھ عرصے کے بعد یہی دونوں میاں بیوی کراچی سے چلے. کہاں جانا تھا؟ وہ چائنا بارڈر کے اوپر، کیا کہتے ہیں اس کا نام بھول گیا اچانک سے، خنجراؤ. کراچی سے نکلے، خنجراؤ پاس جانا تھا. اب یہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، حیدرآباد آ گیا ہوں. بیوی صاحب بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ذہن میں تھا پچھلے دفعہ جب حیدرآباد پہنچے تھے نا، تو صاحب بہادر کے سر میں درد ہو گیا تھا اور چائے پی تھی. اور اس میں جناب بیوی نے کہا آپ تو تھک گئے ہوں گے، تھوڑا آرام کر لیجئے، ٹریفک تو ابھی بھی بہت تھا.
اور ایک رک جائیں چائے پی لیں کچھ، میں آپ کو دوائی بھی لے کر آئی ہوں، وہ بھی آپ استعمال کر لیں. کہا تیرا دماغ خراب ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اگر میں یہیں پہ تھک گیا تو خنجراب پاس کون پہنچے گا؟ پہلے نیت چھوٹی تھی، ٹارگٹ چھوٹا تھا، منزل پہ پہنچ کے ڈھیلا ہوا ہے. ابھی منزل دور ہے، اب اس کو پتہ ہے درمیان میں ڈھیلا ہوا رکا تو منزل نہیں ملے گی. کیونکہ عام طور سے انسان منزل پہ پہنچ کے ریلیکس ہوگا. تو جتنا اونچا ٹارگٹ ہوگا اتنا کام. تو ٹارگٹ کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پلاننگ کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ مل جاتا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے. پھر ٹارگٹ جیسی پلاننگ ہوتی ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ حکمت اور قوت دے دیتے ہیں. اس کی ایک مثال اور لے لی. جس آدمی نے نیت کی بھی ہے نا کہ میں نے ظہر کی 10 رکعت پڑھنی ہے، آخر کے 2 نفل نہیں پڑھنے، اس کے لیے مصیبت ہے وہ 2 نفل پڑھنا. مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہے گا، باتیں کرتا رہے گا، 2 نفل نہیں پڑھے گا، نیت ہے 10 رکعت. جب انسان نیت کر لے کہ میں نے 2 نفل بھی پڑھنے ہیں، میں مسجد جا رہا ہوں 12 رکعت بھی پڑھوں گا، تو اس کے لیے آسان. بہت چیزوں کا فرق پڑتا ہے. اچھا جی، جب پلاننگ ہوتی ہے نا تو انسان خطرات سے حفاظت کی تیاری کر لیتا ہے. خطرات سے حفاظت، جان کے خطرات نہیں، جو لاسز ہوتے ہیں نا، لائن لاسز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ٹارگٹ کے حصول میں بھئی وقت ضائع نہ ہو، پیسہ غیر ضروری نہ لگے. بہت سارے بکھیڑے ہوتے ہیں زندگی میں، سینکڑوں بکھیڑے تو ہماری زندگی میں ہیں. ہماری کوئی سالہ زندگی تو ہے نہیں. تو جب انسان ٹارگٹ بنا لیتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر بہت ساری غیر ضروری چیزوں کو سائڈ پہ کرتا ہے. بھئی اس کو بھی پیچھے کرو، اس کو بھی پیچھے کرو، تاکہ میں اپنے ٹارگٹ کو لے سکوں، ورنہ ٹارگٹ ہی نہیں ملے گا. تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دماغ ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ارادہ پکا کر لیتے ہیں، دماغ اس کو سوچنے کی طرف چل پڑتا ہے. اب میرا ارادہ ہے جی اس رمضان میں، مثال دے رہا ہوں، کہ میں نے 1 قرآن مجید پڑھنا ہے، یا میں نے 10 قرآن مجید پڑھنے ہیں، یا میں نے یہ کرنا ہے. اب کرتے کرتے کوئی جنازہ آ گیا، کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی سفر آ گیا. اب میرے ذہن میں ہے کہ مجھے وہ بھی کرنا ہے. تو درمیان میں اگر میں کراچی جا رہا ہوں نا، ایئرپورٹ پہ مجھے 2 گھنٹے ملیں گے، تو اس میں کہوں گا یار کچھ کر لو، اپنے مین ٹارگٹ میں سے کچھ تو حساب آگے لے جاؤں. تو اس طرح کی بہت ساری جگہوں پہ اب اچانک جناب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا، 20 منٹ کا انتظار ہے، تو چلو بھائی اس 20 منٹ میں موبائل پہ قرآن پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے. اب ذہن لگ رہا ہے کہ اچانک یہ چیز آ گئی تو اس کو میں کیسے پورا کروں، تو اندر سے جناب ایک کے بعد ایک آپشن آتے چلے جائیں گے. یہ کیسے اللہ کی نعمت. جب ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا، فٹ کر لیا، تو پھر یہ اس طرح سے خود بخود، اس کو کہتے ہیں سلوٹوں میں سے وقت نکالنا، وہ نکلتا ہے. پلاننگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب صحیح پلاننگ ہو جاتی ہے تو جو اہداف ہیں نا، جو ہمارے ٹارگٹ ہیں، وہ ہمیں مل جاتے ہیں، ہم اس کو اچیو کر لیتے ہیں. پلاننگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ترقی مسلسل بڑھتی رہتی ہے، ہماری صلاحیتیں، اسکلز جو ہیں وہ امپروو ہوتی رہتی ہیں، ان میں فائدہ ہوتا رہتا ہے، آسانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. منصوبہ بندی کا، صحیح پلاننگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں ٹارگٹ مل جاتا ہے. اگر ہم منصوبہ نہیں بنائیں گے، وہ پلاننگ نہیں کریں گے، تو کام تو ہو جائے گا، اس کو وقت زیادہ ہمیں دینا پڑے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں تو کم خرچ میں وہ کام ہو جاتا ہے. اور اگر ہم پلاننگ نہیں کرتے تو کام تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اخراجات زیادہ کرنے پڑتے ہیں. جب بندہ پہلے سے غور و فکر کر رہا ہوتا ہے تو بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. جیسے انجینئرنگ کے ماہرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر آپ نے الیکٹریسٹی کی وائرنگ پوری پلاننگ کے ساتھ کی ہوئی ہے نا، اچھے طریقے سے کسی انجینئر نے سوچ سمجھ کے کہاں لائٹ لگانی ہے، کہاں پنکھا لگانا ہے، کتنے ان میں گیپ ہونا چاہیے، ایک پنکھے اور دوسرے پنکھے کی ہوا ایک دوسرے سے ٹکرائے بھی نہ، لائٹ بھی نہ ٹکرائے، باقی ساری چیزیں. کہتے ہیں مور دین 20% بجلی کا فرق پڑتا ہے صرف پلاننگ سے. ابھی پنکھے لگے ہوئے، بس لگا دیا لگانے والوں نے، ماشاءاللہ جی لگا دو جی، کتنے پنکھے لگانے جی اتنے لگا دو. لیکن اگر اس کی پلاننگ کی جائے
دیکھا جائے کہ پنکھا کون سا ہے, موٹر کتنی ہے, پر 48 انچ کا ہے کہ 56 انچ کا ہے, اینگل کیسے ہونا چاہیے اور کہاں کہاں لگنے چاہیے. تو انہی پنکھوں کی اگر پلاننگ کی جائے تو ان میں سے 2-3 پنکھے بھی کم ہو سکتے ہیں. اسی طرح لائٹنگ کی, کیونکہ ہمارے یہاں یہ کام پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتے, بس ہوتے سامان رکھنے کی پلاننگ. ویئر ہاؤس میں جو لوگ سامان رکھنے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ اسٹاک کو کہاں رکھنا ہے, کون سی چیز نیچے ہو, کون سی اوپر ہو, کتنی ہائٹ ہو, کہاں پہ کیا رکھنا ہے, اس پلاننگ سے باقاعدہ لوگ کم اسپیس میں زیادہ اسٹوریج رکھ لیتے ہیں. جو پلاننگ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے, وہ جناب ایسی چیزیں بڑی ہوتی ہے اور اسپیس زیادہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے, کرائے پہ کرایہ, زمین کا ایریا کا لاس کر رہی ہوتا ہے. اور یہ مستقل ہمارے یہاں میجورٹی ایسا چکو. ابھی میں پچھلے جب چند دن پہلے کراچی گیا تو ایک کمپنی میں مجھے جانے کا موقع ملا. انہوں نے پچھلے سال اپنی سیلز کو تقریباً 50% انہینس کیا. مارکیٹ میں تو اتنی تیزی نہیں تھی, ان کا بزنس 50% ایک سال میں کیوں بڑھ گیا, اور 2026 کے لیے کہہ رہے تھے اور بڑھائیں گے. مارکیٹ میں تو گروتھ 8-10% کی ہے کی لائک کی, تو انہوں نے 50% کیسے اچیو کر لیا, اور آپ کو کہتے ہیں اور کرے گی, تو مارکیٹ سے دیس کیوں چل رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو مارکیٹ کی نیچرل گروتھ ہے وہ تو 50% نہیں تھی. اصل میں ان کی جو کمیاں تھیں وہ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی اور اس کو دور کیا, مسئلہ حل ہو گیا. تو جس چیز سے انہوں نے اپنی سیل کو بڑھایا وہ کیا تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پرچیزنگ کے پلان کو پورا ڈیزائن کیا اور اس پہ بہت محنت کی. عام طور سے دکاندار کیا کرتے ہیں, ان کے بعد اگر دکان پہ 40 آئٹم ہے نا تو بھائی 100 پیس ہونے چاہیے, یہ 200 ہو, یہ 500 ہو, یہ 50 ہو, اتنا اسٹاک ہو, چلو ٹھیک ہے, یہ 5 کروڑ کا 2 کروڑ کا اسٹاک موجود ہے, یا 20-30 لاکھ کا 50 لاکھ کا اسٹاک موجود ہے, وہ کر رہے ہوتے, یا آپ کو فیکٹری میں بھی فائدہ آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں ہم اسی طرح کر رہے تھے, دادا سے ایسے سیکھا, والد سے ایسے سیکھا, آج ہم کرتے کرتے اب زندگی یہاں پہ گزر گئی. اب ہم نے اس سال کیا کیا کہ ہم نے پرچیز کو پلان کیا. کیسے, اپنی سیل سے. ہم نے 2-3 سال کے سیل کا ڈیٹا نکالا کہ کون سی چیز ہمیں کس مہینے میں کتنی چاہیے, پچھلا سیل ہمارا ریکارڈ کیا بولتا ہے, اس کے حساب سے ہم نے بنا لیا کہ اتنے پیس ہمارے پاس ہونے چاہیے. ایم او کیو جو بنا لیا انہوں نے, آرڈر لیول کے میں منیمم آرڈر اتنا ہو, مطلب کوانٹٹی کا لیول. اچھا, تو اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کون سی چیز کتنے دن میں ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے. مثلا ایک وینڈر کو آرڈر دیتے ہیں, وہ تیسرے دن پال پہنچا دیتا ہے, ایک 15 دن میں پہنچاتا ہے, ایک کو 1 مہینہ پہلے بولنا پڑتا ہے, اور ایک چائنا سے منگوانا ہوتا ہے تو کئی مہینے پہلے اس کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تو پھر جو ہمیں 5ویں تیسرے دن مال دیتا ہے اس کا مال ہم تھوڑا رکھتے ہیں کہ بھئی ہفتے بعد دوبارہ منگوا لیں گے, وہ ختم ہونے لگے گا پھر منگوا لیں گے. جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ وینڈر وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں 1 ہفتے میں دو, کہتا ہاں دوں گا لیکن دیتا 20 دن میں, ہمارے پاس ٹریک ریکارڈ ہے نا اس کا, تو ہم اس کو 20 دن پہلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس ٹائم پہ مال آتا جائے. جو 3 مہینے بعد آنا ہوتا ہے اس کو اس حساب سے کر دیتے ہیں. کہتے ہیں صرف ہم نے اپنی پرچیز پلاننگ کو سیل کے ساتھ ایڈجسٹ کیا اور اپنے پاس اسٹاک اتنا رکھا کہ جو جتنی جلدی ہمیں مل سکتا تھا, جتنی دیر سے مل سکتا تھا. کہتے ہیں ہوا کیا کہ ہمارے پاس اسٹاک محدود ہوتا ایک, اور ہم ورائٹی زیادہ لے آئے, ورنہ پہلے یہ بھی 300 رکھو وہ بھی رکھو تو ورائٹی کم ہو جاتی تھی, لوگوں کے پیسے دینے ہوتے تھے, پیمنٹس مشکل ہو جایا کرتی تھی. جب ہم نے اس کی پلاننگ کی تو ہم جو ہے نا پے ماسٹر بن گئے, لوگوں کو جلدی واپس پیسے دے رہے ہیں. ادھر سے ہماری سیل کیسے بڑھ گئی کہ پہلے ہمارے پاس آرڈر آتا تھا ABC کا, تو ہمارے پاس B ہوتا اور A اور C نہ ہوتا. وہ اب B کیسے دوبارہ منگوائیں جب A اور B کم ہو, A اور C ختم ہوگا تو B منگوائیں گے. تو ورائٹی اور سیل ایک دم ساری بڑھ گئی. سارے صرف انہوں نے پچھلے سال 2025 میں اپنی 50% سیل کو انہانس کیا خالی پلاننگ کے ذریعے. اب کہتے ہیں اور آگے جائیں گے اور لے جائیں گے. تو کراچی میں ایک کمپنی کا آپ کو بتا, تو اگر ہم بھی اپنی پلاننگ کو دیکھیں گے تو ہر جگہ جہاں ہم اسٹڈی کرتے ہیں
تو ہر جگہ پلاننگ آپ کے فیلڈ کے حساب سے آئے گی، تو رمضان کی پلاننگ رمضان کے حوالے سے آئے گی جی۔ اچھا جی، رمضان کے حوالے سے یہ کتنے دن کا مہینہ ہے جی؟ 60 دن کا، 90 دن کا؟ ایک مہینے کا نا، 30 دن کا، 30 دن کا مہینہ، 29 کو 30 ہی گنیں گے، 29 دن کا مہینہ، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ آج کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں انسان نے اپنی زندگی میں کوئی عادت کو شامل کرنا ہو، کوئی کوالٹی ایڈ آن کرنی ہو، تو 21 دن چاہیے، 21 دن تک وہ اس کام کو پابندی سے کرتا رہے تو اس کی عادت بن جائے گی، ہیبٹ بن جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کسی کام کو، کسی عادت کو اس نے چھوڑنا ہو، ختم کرنا ہو، تو 21 دن تک وہ کام نہ کرے، اپنے آپ کو روک لے، 21 دن تک وہ کام نہ کرے تو اس کی عادت بن جائے گی، اس کو چھوڑ دینا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دے دیا، تو اپنی اچھی عادت کو پکا کرنے کے لیے اور بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے 1 مہینے کی یہ ورکشاپ ہے جو بڑی ہی مفید ہے۔ کیسا اللہ نے مہربانی کیا، سائنس بھی ریسرچ کر کے وہیں پہ پہنچتی ہے۔ جو ہاں سائنس ریسرچ کرتی ہے، جب اس کی ریسرچ شریعت کے خلاف ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کمی ہے، ٹھیک کرنا ہے اس نے اپنے آپ کو، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی 10 سال میں، کبھی 200 سال میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہے، اوپر جاتی رہتی ہے، اور جو اس کا فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اور سنت کی بات۔ تو بہرحال اب امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ لیجیے، فرمایا کرتے تھے کہ جس کا رمضان، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا رمضان منظم گزرا، آرگنائز گزرا، اس کا اگلا آنے والا پورا سال اسی طرح منظم یعنی آرگنائز گزرے گا، اور جس کا رمضان غیر منظم گزرا، ایسے ہی بغیر کوئی پلاننگ کے، تو اس کی زندگی بھی ایسی ہوگی، اگلا سال بھی ایسی ہے۔ تو ہمیں رمضان کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، کون کون سی عادات چھوڑنی ہے؟ اب ایک خطرناک بات کرنے لگا، کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ مشکل ہے مجھ سے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ رمضان شروع ہونے میں بھی چند دن باقی ہیں، یہ ہر سال رمضان میں کیا کریں اور ہر ایک کیا کریں۔ یکم رمضان کو میری عبادت کرنے کی جو اندر سے خواہش اور طلب ہے وہ کیسی ہے؟ یکم رمضان کو گناہوں کو چھوڑنے کی جو ہمت ہے وہ کتنی ہے، ارادہ کتنا ہے؟ موبائل ہاتھ میں ہو تو گناہ چھوڑنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ہم اپنی عادت کو نوٹ کر لیں کہ لکھ لیں، پورا رمضان گزارے، پھر عید والے دن بیٹھ کے دیکھیں اور کوئی پیپر نکال لیں، اور اب دیکھیں اب نیکی پہ بڑھنا آسان ہو گیا یا مشکل، یا وہی گناہ چھوڑنا آسان ہو گیا یا مشکل، یا وہی، پتہ لگ جائے گا رمضان اچھا گزارا کہ نہیں گزارا۔ یہ ٹیسٹ ہے۔ ابھی ہم نیکی کر رہے ہیں، پورا مہینہ گزار کے یکم شوال یعنی عید والے دن ہمیں اور شوق ہو گیا نیکی کرنے کا، اس کا مطلب ہے کہ رمضان ہمیں بڑا اچھا گزرا۔ ابھی ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، یکم رمضان کو اور یکم شوال کو اور زیادہ بچ رہے ہیں، اس میں رمضان اچھا گزارا۔ اور اگر ہم بھی نیکیاں کر رہے ہیں اور نیکی کے اوپر ہم آمادہ ہے، پتہ لگا ایک مہینے بعد ہم نیکی کرنا مشکل ہے، اس میں مطلب رمضان میں بیڑا غرق کرنا۔ ابھی کسی گناہ کی طرف جانا مشکل، پتہ لگا تھا عید والے دن اس پہ جانا آسان، لو جی اب کیا بولے۔ تو یہ ہم اپنا ذرا ایک پیپر بنائیں، کسی کو نہیں دکھانا، خود ہی لکھیں، خود ہی یکم شوال کو چیک کریں، پھر اس کو ضائع کریں۔ جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، رمضان اچھا گزارتے ہیں، ان کی رمضان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ وہ جاب کے اوپر اتنے سے وہ پوری توجہ نہیں دے سکتے، وہ بزنس پہ وہ توجہ نہیں دے سکتے جو غیر رمضان دیتے ہیں، روزے کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے۔ نیند کا شیڈیول آگے پیچھے ہوتا ہے، اس سے فرق آ جاتا ہے۔ سحری افطاری تراویح کے معمول کی وجہ سے باقی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ آنا چاہیے، مطلوب بھی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ وہ اگر ہم اچھے طریقے سے پلان کریں گے
تو سارے کام انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائیں گے۔ خواتین کے کام بڑھ جاتے ہیں، کام کرنے کی صلاحیت ذرا کم ہو جاتی ہے لیکن کام بڑھ جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے الگ کھانا پینا، شوہر کے لیے الگ، گھر میں اور لوگ ہیں اگر تو ان کے لیے الگ، پھر سحری افطاری میں خواہشات، آج یہ کھانا ہے آج وہ کھانا ہے۔ تو بھائی گھر میں مردوں کو اور عورتوں کو اس بات کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس کو ذرا سادگی سے گزار لیں۔ بہت زیادہ ورائٹیاں ہم رمضان کے سے پہلے کھاتے رہے، رمضان کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، تو رمضان کے اندر جتنی سادگی ہو، جو کام کم وقت میں بنے، جو کھانا اس پہ فکر ہو جائے۔ پھر سب کی اپنی اپنی فائنینشیل پوزیشن مختلف ہے، اگر اللہ نے کسی کو آسانی دی ہو تو رمضان کی خریداری وہ رمضان سے پہلے کرے، عید کی خریداری بھی وہ عید کے دنوں سے خاصا پہلے کر لے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کو تنخواہ ہی ایسے وقت میں ملنی ہے کہ رمضان ہوگا، اس کے پاس پیسے آنے اسی وقت آنے، وہ ایک مجبوری ہے، وہ پہلے نہیں کر سکتا، وہ اس وقت کر لے۔ لیکن اس وقت پھر وہ کیا کرے؟ مارکیٹ ان اوقات میں جائے جب رش نہ ہو، رات کو رش ہوتا ہے صبح چلا جائے۔ تو کوشش یہ کرے کہ کسی بھی طریقے سے رمضان کے اوقات کو بچایا جائے، اپنی اپنی فائنینشیل اسٹیٹس کی پوزیشن، اپنے معاملات کے حساب سے۔ انسان کی زندگی میں نا رمضان کو ہم دیکھتے ہیں یا تمام کو ایسے دیکھتے ہیں تو انسان کی زندگی میں 4 دائرے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک پرسنل لائف کا سرکل ہے، ذاتی زندگی کا دائرہ، ایک سوشل لائف کا سرکل ہے، اور ایک خاندان کا فیملی سرکل ہوتا ہے، اور ایک عورت کے لیے گھر کی ذمہ داریاں جو گھرداری ہے، ایک یہ بھی ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ ان چاروں کو بھی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذاتی زندگی کے سرکل کو بہتر کرنے کے لیے تو ہمیں اپنی صحت پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، صحت پہ نظر رکھنی ہوتی ہے۔ رمضان کے حوالے سے نیند بھی پوری کرنی ہے اور رات کو پورا سو بھی نہیں سکتے، تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے اور دوسرے کام ہیں۔ اب اس کو ہمیں آرگنائز کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، پوری مینجمنٹ کرنی ہے کہ میں نے اپنی ذاتی نیند کو کیسے پورا کرنا ہے، غذا کو مناسب متوازن رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نیند کیا ہے؟ یہ نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی سلیپ مینجمنٹ، تو وہ ایک مرتبہ میرا پاگل خانے میں بیان ہوا لاہور میں، کئی بیانات ہوئے، تو وہ ایک صاحب تھے تو بلایا کرتے تھے اس وقت، ان کی تقریباً وہ ایک صاحب وہاں پہ ان کی عمر وہاں پہ نا ان کی جو 33 ایئرس کی جاب ہو گئی تھی، ایکسپیرینس ہوگی۔ میں نے ان کو کتاب پیش کی تو کہنے لگے ہمارے اس پاگل خانے میں، مینٹل ہاسپٹل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اگر ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہوتی تو ان میں سے مور دین 75% ہمارے پاس نہ ہوتے۔ پاگل خانے جانے کا راستہ نیند ڈسٹرب ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ پاگل خانے جانے کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اکثریت کا نیند کے ڈسٹرب ہونے سے۔ اور رات کی نیند کتنی امپورٹنٹ ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ رات کو جلدی سوتے تھے۔ میں ادر دن رمضان فی الحال بات کر رہا ہوں، رات کو جلدی سوتے تھے۔ آج سائنس نے یہ بتایا کہ انسان اگر 9:30 10 بجے سو جائے تو رات کو 2:30 3 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا، ایک خاص ہارمون یا کیمیکل یا کیا چیز ریلیز ہوتی ہے جو انسان کی پوری باڈی کو ریپیئر کرتی ہے، اس کی اوور ہالنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی سروس ہو رہی ہوتی ہے۔ جو فطرت کا ایک نظام ہے نا، وہ اپنے ٹائم پہ چل رہا ہے، اس کا اپنا ایک سائیکل ہے۔ جو 9:30 10 بجے سو جائے، یعنی عشاء کے بعد سو جائے، اور 2:30 بجے تک، یہ 2:30 بجے کا وقت کون سا؟ نبی علیہ السلام پہ جاگنے کا سمجھ لیجیے، موٹا موٹا آخری حصے میں جاگتے تھے نا۔ تو یہ وہ بہترین ٹائم ہے جس میں جسم ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ان اوقات میں سو رہا ہوگا اس کا بڑھاپا بھی اچھا ہوگا، اس کی زندگی بھی متوازن ہوگی، اس کو ڈپریشن، بلڈ پریشر، شوگر اور بہت ساری بیماریاں کم ہوں گی، ذہنی سکون جو ہوگا۔ اور جو بندہ رات کو سوئے گا ہی 2:30 بجے،
اس کا کیا کیا نہیں بگڑے گا، وہ سلیپ مینجمنٹ کتاب میں پڑھ لیجیے، سارا کچھ ہی بگڑ جائے گا، اور انتہا ایک مینٹل ہاسپٹل ہے۔ جو لوگ 12-1 بجے سوتے ہیں تو وہ بھی آدھے سے زیادہ وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اس قدرت کے نظام کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت کو نہیں تبدیل کر سکتے۔ تو نیند بڑی ضروری ہے جی۔ اب رمضان میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تراویح نہ پڑھو جی سو جاؤ، وہ تو 1 مہینہ جاگنا ہے۔ اگر میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے نا کہ جلدی سونا فائدہ مند ہے، اسی طرح اگر اس کے اوپر بھی تحقیق ہو جائے کہ 11 مہینے جلدی سونا اور 1 مہینے عبادت کرنا، تو یہاں بھی کچھ ایسے پوائنٹس نکل آئیں گے کہ نبی کی سنت سے آگے کا اگلی کوئی چیز نہیں، کوئی ریسرچ کچھ نہیں۔ تو بہرحال تو اپنی نیند کو رمضان میں منظم کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اچھی پلاننگ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ کھانے پینے کی عادات کو دیکھنا، ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی روٹین بدل جاتی ہے، تو ان کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، کھانے پینے میں جو چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس تقریباً نقصان دہ ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کیا ساری کی ساری نقصان دہ، اللہ ماشاء اللہ بھی نہیں چلے گا، ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں، کسی کو بہت ہی شوق ہے پینا ہے، وہ جنگ سے بھی زی کولا منگوا لے، جس کا دل کرتا ہے کہ ابھی میں پی لوں تو ٹھیک ہے، پھر وہ زی کولا منگوا لے۔ اچھا جی، فرائیڈ آئٹم جتنی بھی ہیں ان سے بھی بہت کم، ان کو بھی زندگی سے نکالیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے۔ معاشرتی زندگی، لوگوں سے ملنا ملانا، رابطے، کوشش یہ کریں کہ رمضان سے پہلے پہلے سارے کر لیں، باقی عید کے بعد میں چھوڑ دیں۔ رمضان میں بہت ضروری درجے تک مخلوق سے رابطہ کریں، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جو بہت زیادہ نیسیسری ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی جتنا اس کو کٹ کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتا ہو کہ 11 مہینے ملنے میں وہ مسئلہ نہیں ہے، 1 مہینے کا مسئلہ ہے، تو کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ کوئی عیادت آ گئی ایمرجنسی میں، کوئی جنازہ آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا کچھ، وہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن روٹین کے اندر ہم اپنی رمضان میں معاشرتی لائف کو، سوشل لائف کو ذرا کم کریں، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ یہ افطار پارٹیاں کم کرنی ہوں، افطار پارٹیاں جس میں نمازوں کی پابندی نہ ہو، کھانے پینے کے مقابلے کی دوڑ ہو، اور پھر میوزک اور بے پردگی بھی ہو، ایسی افطار پارٹی، جملہ بس سخت بولنے لگا، ایک بہت سخت جملہ بولنے لگا، ایسی افطار پارٹی جس میں لوگوں نے روزہ تو کھولا، میوزک بھی ہے، مکس گیدرنگ بھی ہے، اور مغرب کی نماز بھی نہیں ہے، اور شوق ارادہ بھی کوئی نہیں ہے، افطاری کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا روزے کا مذاق نہیں اڑانا ہوگا؟ ایک آدمی کے سامنے شراب کی بوتل آئے، وہ بسم اللہ پڑھ کے پی لے، یہ کیا ہو؟ تو افطار پارٹی اگر کہیں ہو تو کسی بامقصد کی ہو، اور پھر اس میں حدود شریعت اور بہت ساری اچھی نیتیں اور صحیح عمل ہوں، ورنہ یہ افطار پارٹیاں تو ایسی افطاری کروانا جس میں نہ نماز کا اہتمام ہے، میوزک بھی ہے، مکس گیدرنگ بھی ہے، اس میں اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے روزہ کھلوانے کا ثواب مل رہا ہے تو بھول جائے، ایسی کوئی ثواب بلا وجہ نہیں ملا کرتے، شریعت کے خلاف جا کے ثواب مل جائے، ایسے اس سے تو بہتر ہے کہ کسی جگہ کچھ غریب لوگ افطاری کر رہے ہیں وہاں پیسے دے دیں۔ قریبی رشتہ داریاں جو گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، تو رمضان میں اس سے آپ کٹ آف نہیں کر سکتے، آپس کی ضروریات، معاملات بہتر طریقے سے مینیج کرنا، اس کو بھی آرگنائز کرنا، یہ بھی بڑی ضروری ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ رشتہ داریاں توڑنا یہ جہنم میں جانے کا آسان راستہ ہے۔ اچھا جی، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان اچھا گزرے اور ہم اچھی عبادت کریں، تو وہ کیا کریں؟ اپنے گھر کے ماحول کو عبادت والا ماحول بنا لیں۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔
اب دیکھیں آپ بس اسٹینڈ پہ ہم جاتے ہیں نا کہیں پہ، وہاں جناب نہ کوئی قطار بناتا نہ کوئی ایک دوسرے کو اوپر چڑھے ہوتے ہیں. یہی لوگ جب ایئرپورٹ کے اندر جاتے ہیں تو یہی قطار بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم پاکستانی کچھ نہ کچھ نہ آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم وہی پاکستانی جو لاہور ایئرپورٹ کے اوپر پھر تھوڑا بہت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم دبئی کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ایسے انسان بنتے ہیں. یہ سب انوائرمنٹ کے بھی فرق ہوتے ہیں. شاپنگ مال والے شاپنگ کے حوالے سے انوائرمنٹ بناتے ہیں. جس بندے کا جو کاروبار ہے، ہمارے ابو کے جاننے والے ان کی جناب پلاننگ دیکھیں کیسی. فورٹریس اسٹیڈیم کے پاس ان کی دکان. ایک دن وہ اپنی دکان پہ آئے ہوئے تھے تو سردی تھی، باہر سردی کا شدید موسم تھا. اندر دکان پر آئے تو دکان پہ ان کو سردی نہیں لگی. تھوڑی دیر بیٹھے رہے، دکان پہ سردی نہیں لگی، بالکل نارمل. انہوں نے اپنے لڑکوں کو بلایا، ان کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اے سی چلاؤ. جناب سردی میں اے سی چلائے؟ کہاں ہم نے سویٹر اور جیکٹس بیچنی. جب کسٹمر کو باہر سردی لگے گی، اندر آ کے ایسا زبردست آپ نے اس کو گرم کر لیا، اس کو جب سردی ہی نہیں لگے گی تو سویٹر کیوں خریدے گا. اے سی چلاؤ کہ جب وہ اندر آئے گا اندر بھی ٹھٹرتا رہے گا، سردی لگ رہی ہوگی، اس کو کیا پتا اے سی چل رہا ہے. وہ کہ سردی بہت ہے، اندر بھی سردی ہے باہر بھی سردی ہے. تو پھر سویٹر بھی خریدے گا، جرسی بھی خریدے گا اور کوٹ بھی خریدے گا. گرم چیزیں کیسے بیچے؟ یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو دکاندار اپنا سودا بیچنے کے لیے ماحول بناتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو انوائرمنٹ کا بڑا تعلق ہے. اگر میں چاہوں کہ میں بہت عبادت کروں اور گھر کا ماحول نہ ہو، میری چاہت فارغ ہوئی ہے. میں چاہوں کہ میں خوب عبادت کروں اور گھر کا ماحول عبادت والا بنا لوں تو خود بخود کام آسان ہو جائے گا. اچھا، رمضان میں جو ہماری روٹین چینج ہونی نا، سونے جاگنے کھانے پینے کی، باقی اس حوالے سے ہم آج سے ہی ورکنگ کر لیں تاکہ رمضان ہمارا ٹھیک گزر جائے. اگر ہم پلاننگ نہیں کرتے نا تو شروع کے 5-7 رمضان جوش ہوتا ہے پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. پھر آخر راتوں میں جا کے کہیں 25ویں 27ویں شب میں جا کے جوش ہمارا جاگ جاتا ہے. میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، رمضان المبارک میں 14 یا 15 یا 16 قرآن مجید تلاوت کیا کرتی تھی. حافظ قرآن نہیں تھی. گھر کی ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں. ہم 4 بہن بھائی، ہماری پڑھنے پڑھانے کی، کھانے پینے کی ساری ذمہ داری، گھر کی صفائی کی ذمہ داری. والد صاحب انتہائی مہمان نواز. اس زمانے میں انارکلی میں گھر ہوتا تھا، لوگ انارکلی خریداری کے لیے آتے تھے تو اوپر بھی آ جاتے تھے، تو امی نے ان کے لیے بھی دسترخوان لگانا. روح افزا کی ہمارے یہاں کچھ محدود اجازت تھی، وہ آ جاتا تھا، منگوا لیا کرتی تھیں. باقی ہر چیز گھر کی ہوتی تھی. امی گرمی میں کیری کا شربت بھی گھر کا بناتی تھیں، بازار کا کوئی کھانا نہیں، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے. تو سحری بھی گھر میں بنتی، افطاری بھی گھر میں بنتی. ایک عورت ہے روزے بھی رکھتی اور جناب 15 قرآن مجید بھی پڑھ لیتی. ایک گھر کا ماحول اور ایک فکر اور ایک لگن تھی. آج کی عورت یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ موبائل فون ہے. باقی وہ شوق اور وہ جذبے باقی نہیں رہے. بہت عرصے سے ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کہیں کرکٹ میچ، کبھی فٹ بال، اور بچوں کے اسکول میں امتحانات شروع ہو جاتے ہیں. اور جمعے والے دن بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے عین نماز جمعہ کو متاثر کرنے کے لیے. اس رمضان کا مجھے نہیں پتا کوئی ایسی چیز ہے بھی اس رمضان میں آنے والی میں. ورلڈ کپ چل رہا ہے کہاں پہ؟ T20 سری لنکا اور انڈیا میں. اچھا، اور اس کے علاوہ اسکولوں کے امتحانات بھی ہیں. نہیں، رمضان کے اندر اندر کی بتائیں، خالی رمضان کے بعد. اسکولوں کے اندر امتحانات ہیں، ٹیسٹ وغیرہ ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چاہیے، اب وفاق المدارس والے بھی تو لاکھوں لوگوں کا امتحان لیتے ہیں نا، شعبان میں فارغ ہو گئے.
بات یہ ہے کہ رمضان کی اہمیت جتنی ہوگی نا، بندہ اس کی پلاننگ اتنی کرے گا۔ وفاق المدارس کے تحت رمضان کی اہمیت ہے، انہوں نے اپنا سارا شیڈیول رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے۔ شوال میں تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، شعبان میں مکمل ہو جاتا، شعبان میں امتحان ہو جاتے ہیں، نیا سال پھر شروع ہوگا، کہ انہوں نے رمضان رکھا ہوا عبادت کے لیے۔ اور وہ ایک کتنا 37 سال، یہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو، ماشاءاللہ ایک بہترین کامیابی کے ساتھ نظام چل رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو باقی لوگ بھی اس کو سوچ سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب رمضان کی کوئی اہمیت ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی نا، زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے جن کے ہاں رمضان کی اہمیت ہے، زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے جن کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اہمیت ہے۔ ہم ان لوگوں کو زکوٰۃ اگر دے دیں جن کے ہاں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، انہوں نے زکوٰۃ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ دین کی اہمیت نہیں ہے، پھر خود ہی سوچ لیجیے گا۔ ٹائم مینجمنٹ رمضان میں جو ہم نے بنانی ہو نا، تو اس میں ہم سوشل میڈیا کا اپنا استعمال، موبائل کا استعمال، اس کے اوپر غور کریں۔ اگر تو کوئی پورے مہینے کے لیے بہت ساری ایپس کو انسٹال کر دے، عید کے بعد دوبارہ لے آئے تو بہت اچھا۔ موبائل صرف انتہائی ضروری بات چیت رابطے تک ہو جائے تو بہت اچھا۔ اگر دین سیکھنے سکھانے کی نیت سے ہم اپنے آپ کو پابند کر سکیں کہ ہم نے غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا، وقت ضائع نہیں کرنا، تو پھر موبائل کا استعمال بھی ٹھیک ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ جب ہم سیٹ کریں عبادات کے حوالے سے، تو اس سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ عبادات کا جو ہم ٹارگٹ بنائیں تو اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ 2-3 چیزوں سے پہلے ہم بنیادی طور پر ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، وہ نوٹ کر لیں۔ پھر کیسے کرنا ہے، اس کی تقسیم ہم کچھ ایسی بنائیں کہ ہم اس ٹارگٹ کو پورا کر سکیں۔ تو اس میں 3 چیزیں ہم ذرا غور کر لیں۔ ٹائم کو طے کریں کہ ہم نے اس ٹائم پہ اتنا یہ والا کام کرنا ہے، مثال تلاوت قرآن مجید ہے، اس ٹائم پر کرنی ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کے کرنی ہے، اور اتنی کرنی ہے۔ ایک آدمی طے کر لیتا ہے جی میں نے ہر نماز کے ساتھ ایک سپارہ پڑھنا ہے، اب وہ دیکھے گا فجر میں تو نماز کے بعد میں گھر آتا ہوں، ظہر اثر میں تو آفس میں ہوتا ہوں، مغرب میں افطاری ہوتی ہے، عشاء میں تراویح ہوتی ہے۔ اب وہ غور کرے کہ بھی مجھے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جی میں نے رمضان میں رہنا ہی مسجد میں ہے، باہر جانا ہی نہیں ہے، یا آخری 10 دن اعتکاف میں رہنا ہے۔ تو ہر آدمی اپنی اپنی ڈیلی روٹین کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھے کہ اتنا میں نے گھر میں یہاں پڑھنا ہے، اتنا میں نے آفس میں اس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اتنا میں نے گاڑی میں آتے جاتے پڑھنا ہے۔ تو جب اس کی بھرپور پلاننگ کر لیں گے تو 3 چیزیں آئیں گی: کس ٹائم کتنا پڑھنا ہے، کس جگہ پہ پڑھنا ہے، اور کتنا پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب سیٹ ہوں گی تو ہمارے ٹارگٹ آسان ہو جائیں گے۔ اس ٹائم پہ ہمیں یاد آ جائے گا، یہ والا ٹائم تو اس کام کے لیے تھا، اس جگہ کو دیکھیں گے، یہ جگہ تو اس لیے تھی، اور ہمارا مین ٹارگٹ جو بڑا چل رہا ہے رمضان کا، وہ ساتھ ساتھ ہماری نظروں کے سامنے رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے جی۔ جن لوگوں کی عبادت نہیں سیٹ ہوتی نا، کام رہ جاتا ہے، تو ان کے لیے ایک حل ہے۔ ایک آدمی سحری کرنا تہجد پڑھنا چاہتا ہے اور نہیں آج تک عادت بن سکی، تو کہ جی میں نے سحری ہی اس وقت کرنی ہے جب میں نے تہجد پڑھنی ہے۔ اگر میری تہجد نہیں ہوئی تو آج میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھنا ہے۔ 10 منٹ پہلے اٹھے گا بندہ، تہجد پڑھ لے گا، تہجد نہیں جائے گی پھر، کیونکہ سحری تو کرنی ضروری ہے، روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، وہ فرض ہے، تہجد فرض تو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اگر اپنی چیزوں پہ لگا لے نا کہ بھئی میں نے آفس جانا ہے، میں نے آفس جانا ہی نہیں اس وقت تک جب تک میں 2 سپارے نہ پڑھ لوں، اب وہ پڑھے گا اور جائے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے وہ کام جو بہت ضروری ہیں ان کے ساتھ عبادات کو لگانے سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، یہ ایک آپشن ہے۔ مستورات ہیں، رمضان سے پہلے اگر سموسے کھانے ہیں رمضان میں تو اس کی جو پٹیاں ہوتی ہیں پہلے تیار کر کے رکھ لیں،
ادرک ہے، لہسن ہے، یہ پیاز ہے، ان کو کسی چیز کا پیسٹ بنتا ہے، کوئی جناب فرائی کر کے رکھی جاتی ہیں، کوئی چیز ابال کے رکھی جاتی ہے، کوئی کیسے رکھی جاتی ہے. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد یعنی دوران رمضان آدھا چیزیں وہاں پر تیار موجود ہوں. اب جیسے ہمارا یہ شادی ہال ہے، ہمارا نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں ہمارا ہی ہے، رانا امداد حسین صاحب ہیں، ایلی گرینڈ شیلے شادی ہال. تو جناب علی 15 منٹ میں آپ ان سے 12 کلو کی جو ہے نا وہ دیگ لے لیں، مرغی سالن دیگ چاہیے آپ کو، 15 منٹ میں دیتے ہیں وہ. بہت لیٹ ہو جائیں تو 20 منٹ کا مارجن لیتے ہیں وہ. اور ایک وقت میں ان کے پاس 8 یا 10 دیگوں کا وقت ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے کہ 8-10 دیگیں چاہیے تو ود ان 15 to 20 منٹس میں مل جائیں گے. انہوں نے 10 چولہے رکھے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک نہیں چڑھانی. وہ انہوں نے کیوں کیا ہوا؟ آپ ویسے کھانا لینے جائیں وہ آپ کو نہیں دیں گے کبھی. شادی ہال ہے، آپ نے شادی ہال بک کرایا، انہوں نے ارینجمنٹ کر لی، آپ نے کہا 300 بندہ آیا، انہوں نے لکھ لیا، 400 گیا، 325 گیا، 350 گیا. اور اوپر نیچے 3 ہال ہیں، گراؤنڈ فلور، سیکنڈ اور درمیان میں 3 فلور ہیں. اب ہر جگہ اگر یہ بھی پلاننگ ہے، ہر جگہ اچانک جناب لوڈ زیادہ ہو جائے، بلائے تھے 200 آ گئے 250، کسی نے 300 بلائے تھے آ گئے 350. اب 100 150 200 بندہ اگر بن گیا، 1000 بندہ اگر ان کا آتا ہے اور 300 بندہ اس دن زیادہ آ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ہر چیز ریڈی تیار ہوتی ہے، ہاف کوک. 300 بندہ آنا تھا، 350 آ گیا. اب میزبان تو پریشان ہو گئے تھے، اب میں کیا کروں؟ تو ان کو کہتے ہیں پہلے سے بتایا ہوتا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. وہ میزبان آپ تو ہیں لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی میزبان ہیں، مہمان ہمارے. آپ ہمیں بتائیں، ہم 15 منٹ میں جناب دیگ اتار دیں گے اور اسی میں اتار دیتے ہیں. پلاننگ ہے نا. لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ جی مہمان زیادہ بھی آگے، ہال والوں نے انٹرٹین کر دیا، اس کی انہوں نے پوری تیاری کر کے رکھی ہوتی ہے. اب یہ کھانے پکانے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ جتنی سمجھ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. تو ہم بھی کوشش یہ کریں کہ سارے کاموں کو پہلے سے مینیج کر لیں. عید کی شاپنگ وغیرہ بھی ہم پہلے کرنے کی کوشش کریں. جی ڈپینڈ کرتا ہے پھر اپنے حالات اور وسائل کے اوپر. جوسز وغیرہ بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کے پیسٹ بنا کے رکھے جا سکتے ہیں. فریج فریزر ویسے تو سب صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں رہی، تو ہم ٹائم بچانے کے لیے ان کو جس طرح استعمال کر لیں اتنا اچھا ہے. رمضان میں فرائض سب سے پہلے، اس کے بعد دین سیکھنا سکھانا، اور پھر نوافل کی تعداد. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے فرائض کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد دین سیکھنے سکھانے کی بھی فکر کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نوافل کی بھی، تلاوت کی بھی مقدار کو بڑھانا ہے. قضا نمازیں اگر کسی کی ہوں تو رمضان میں ادا کرنے کی اس کی پلاننگ کی جائے تاکہ یہ کام ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے. رمضان میں دعا تو نہیں مانگنی نا؟ بھئی کیوں مانگنی ہے؟ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، سمندر کی، دریا کی مچھلیاں ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں، وہ کیڑے مکوڑے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی؟ موبائل پہ بیٹھے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے. اب ہم کم سے کم کتنا کریں؟ 1 گھنٹے میں 1 منٹ، 24 گھنٹے میں کتنے ہو گئے؟ 24 منٹ. 1 گھنٹے میں 1 منٹ زیادہ تقاضا تو نہیں کیا؟ 1 گھنٹے میں 1 منٹ تو 24 گھنٹے میں 24 منٹ. یہ کم سے کم ہے، زیادہ تو جو مرضی کر لیں. اس کی ہم ترتیب بنائیں اور مانگیں. یاد رکھیے گا، سحری افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بے شمار لوگوں نے یہ فیڈ بیک دیا کہ جب ہم نے سحری افطاری میں دعائیں مانگی تو ہم نے اپنی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھا.
یہ 30 + 30 60 بلینک چیکس ہیں، وعدے ہیں قبولیت دعا کے، جو تم نے لکھنا ہے تم لکھو، قبول ہم کریں گے۔ تو اس کو ہم ذرا ضرور جو ہے نا وہ غور کر لیجیے۔ دو پلاننگ اور بھی ہو جائیں جی، وقت مکمل ہو گیا۔ رمضان میں شب قدر کس کس کو چاہیے؟ ساروں کو چاہیے، ساروں کو چاہیے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ کو ایک آسان طریقہ بتا دیتے ہیں جی، جس نے اس پر عمل کر لیا اس کو شب قدر مل گئی۔ ملے گی نہیں، مل گئی، پکی گارنٹیڈ بات ہے۔ رمضان میں شب قدر جن کو چاہیے وہ اس عمل کو کر لیجئے، اور انہوں نے اگر یہ عمل کر لیا تو ان کو شب قدر مل گئی۔ کیا کرنا ہے؟ یکم رمضان سے لے کے عید کی رات کو بھی ملا لیں، یہ 30-31 دن، یکم رمضان کو لے لیں، روزانہ سحری کرنے سے پہلے 10-15 منٹ تہجد دعا، بس یہ کرنا ہے۔ رمضان کا چاند کا اعلان ہو جائے، روزہ رکھنا ہے، سحری سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزانہ پورا رمضان، عید والی رات بھی ملا لیں، اچھا ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ سحری کرنے سے پہلے 10-15 منٹ 20 منٹ اپنی ہمت کے مطابق تہجد پڑھ لیں اور کچھ دعا مانگ لیں، بس، اور کچھ۔ اور جو کچھ زیادہ کرنا چاہیے میں ان کو منیمم بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہوگا؟ جس شخص نے یہ کر لیا اس کو رمضان میں لیلۃ القدر مل گئی۔ کیسے؟ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے بھئی، پورے مہینے کی کوئی ایک رات ہے وہ، یا آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک ہے، یا طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے، وہ جو بھی ہے، جب ہم نے سارا مہینہ یہ کیا تو 2 فائدے ہو گئے، ایک تہجد کا ثواب مل گیا، دوسرا شب قدر بھی مل گئی۔ اتنا آسان اور سیدھا سا فارمولا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، شب قدر کا جہاں ذکر ہے فرمایا کہ صبح تک رہتی ہے، تو سحری سے پہلے جو کرے گا اس کو شب قدر مل گئی۔ ایک کام۔ دوسرا ایک بہت زبردست حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں۔ کون سے مولانا؟ جہنم سے بری ہونے کا اور نفاق سے بری ہونے کا۔ میں نے کہا پیچھے والوں سے بھی پوچھ لو نا، صحیح بتا رہے ہیں؟ پڑھا جی، فضائل اعمال میں بھی پڑھا ہوگا۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے تو 2 بشارتیں اس کو ملتی ہیں، جہنم کی آگ سے نجات اور نفاق منافقت سے نجات۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اچھا، اس حدیث کا رمضان سے تعلق نہیں ہے، اس فضیلت کا حدیث کا رمضان سے تعلق نہیں ہے، سارا سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن رمضان میں یہ کرنا آسان بہت ہے۔ کیسے؟ رمضان میں تو بے نمازی بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شیطان قید ہوتا ہے، نیکی کی طرف ایک ماحول اور رغبت ہوتی ہے، تو 29-30 دن رمضان کے ہو گئے، 10-12 دن آگے پیچھے سے جوڑ لیے جناب، 40 دن پورے، اور کتنی بڑی سعادت مل گئی۔ تو یہ 2 آسان ٹپس یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی، کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ اب نیچے مستورات بیٹھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم کیا مسجد میں جائیں اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں بھائی، وہ اپنے گھر میں رہیں، اپنے وقت پہ ٹائم ٹیبل بنا لیں، نمازیں اپنے وقت پہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ بڑے مہربان اور کریم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔